बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से NRO मांगना शुरू कर दिया गया है और बड़े पैमाने के ऊपर मिन्नत तरले भी किए जा रहे हैं। ये NRO है क्या, मांगा क्यों जा रहा है, आलमी दबाव क्यों बढ़ता जा रहा है? और आज इमरान खान साहब ने हुकूमत की एक बड़ी डिमांड, एक बड़ा मुतालबा, उसे इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। इमरान खान साहब ने पार्टी को नई हिदायत भी दी हैं, उस हवाले से भी आपको अहम किस्म की तफसीलात बताएंगे। और जो आलमी मंजरनामा बिलखसूस अमरीका की जानिब से जो मुसलसल पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या इसकी वजह से इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो पाएगी या फिर वो मुमकिन नहीं हो पाएगी? और क्या इमरान खान जो उनसे डिमांड्स की जा रही हैं मुज़ाकराती कमेटी के ज़रिए और बैकडोर जो गुफ्तगू की जा रही है, क्या उससे इमरान खान इनको NRO दे देंगे या फिर नहीं देंगे? आगाज़ करते हैं इसी खबर से कि आज इमरान खान साहब से उनकी जो पार्टी रहनुमा हैं, जो मुज़ाकराती कमेटी के कुछ मेंबरान हैं और या फिर PTI के जो वकला हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में इमरान खान साहब ने बहुत अहम और बड़ी गुफ्तगू भी की है। सबसे अहम मामला ये था कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सामने एक डिमांड रखी गई थी कि इमरान खान साहब के साथ अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और मुज़ाकराती कमेटी का पहला दौर भी हो चुका है। तो अब जो सिविल नाफरमानी की तहरीक आपने ऐलान कर रखा है उसे आप वापस ले लें या ख़त्म कर दें या फिर मौखर कर दें। इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक जो बेगुनाह अंडर ट्रायल PTI के सियासी कैदी हैं उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता, या फिर 26 नवंबर 2024 और 9 मई 2023 के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई जाती और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 सीनियर जजेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जब तक ये कमीशन नहीं तश्कील दिया जाता, तब तक किसी किस्म की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। फिर एक और मामला हुआ कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है तहरीक इंसाफ की। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहली बात तो ये कि जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उस तक मेरी एक्सेस दी जाए ताकि मैं उनके साथ मुलाकात कर सकूं, उनको कुछ हिदायत दे सकूं। तो मुज़ाकराती कमेटी तक रसाई भी मांगी इमरान खान साहब ने। और जो साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, उनको उन्होंने तर्जमान मुकर्रर कर दिया कि ये मुज़ाकराती कमेटी की तर्जमानी जो है वो ये करेंगे और जो भी फैसला होगा या फिर जो भी मौक़िफ़ होगा ऑफिशियल, ये साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ही देंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल मामला जैसे यूरोपीय यूनियन की तरफ से मामला आ रहे हैं, अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान के 4 अहम इदारों के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है उसका मामला सामने आया है। और फिर जो आपको पता है कि फ़ौजी अदालतों से तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सिविलियंस हैं, उनको सज़ा दी गई है। इसके ऊपर भी बड़ी कंसर्न शो की जा रही है इंटरनेशनली इन मामलात के ऊपर। फिर इमरान खान ने कहा कि आलमी दबाव आ रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है। तो इस हवाले से भी उन्होंने तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी कि ये इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। इनमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा और सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम जो हैं वो इस सारे मामलात के ऊपर करेंगे। अलबत्ता इमरान खान साहब ने यूँ कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं उसे जारी रखने की हिदायत की है और ये कहा है कि बामानी मुज़ाकरात किए जाएँ और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात किए जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा ख़दशा ये है कि हुकूमत इन सारे मुज़ाकरात की आड़ में टाइम टेक कर रही है, टाइम हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम सियासी जमात हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन जिस किस्म की नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अब रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है कि सियासी इंजीनियरिंग की जाती है इदारों की जानिब से। तो जो जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुनद्दम कर दिया, ख़त्म कर दिया, इख्तियारात बेख्तियार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो अब एहसास हो रहा होगा लोगों को कि देखें किस तरीके से इन्होंने रजीम चेंज करके हरकत की है। तो दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई, फ्री इमरान खान जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल आप उसे कह सकते हैं कि मूवमेंट बनती जा रही है। पाकिस्तान से मुतालिक जो भी आलमी रहनुमा अगर कोई गुफ्तगू करता है तो उसमें इमरान खान साहब की रिहाई की बात ज़रूर होती है। ये सिलसिला शुरू हुआ रिचर्ड गनेल जो कि अमरीकी नामजद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं,
ان کے جو خصوصی ایلچی انہوں نے نامزد کیا کہ رچرڈ گرنیل کو. انہوں نے یہ ٹویٹس کیے. اس کے بعد جیو ٹی وی والا معاملہ سامنے آیا اور اب معاملات بڑھنے لگ گئے حکومت کی جانب سے یا پھر حکومت کے رول کے اوپر. جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ٹویٹر ہینڈل ٹھیک نہیں ہے, یا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پھر اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ میرا اپنا اوریجنل اکاؤنٹ ہے. لیکن اس دوران کچھ ایونٹس ہوئے. وہ ایونٹ یہ کہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر, انہوں نے کل ٹویٹ کیا کہ سویلینز کو جو ملٹری ٹریبیونل یعنی کہ عدالت کی جانب سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے اوپر امریکہ, انہوں نے کہا کہ کنسرن رکھتا ہے, خدشات رکھتا ہے, تشویش کا اظہار کیا انہوں نے. اور یہ کہا کہ جو سویلینز ہیں ان کو جو فیئر ٹرائل ہے اس کا حق ملنا چاہیے. اور انہوں نے اتھارٹیز کو کہا, پاکستانی اتھارٹیز کو, کہ وہ انشور کریں اس سارے معاملے کے اوپر. اس کے جواب میں رچرڈ گرنیل نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو موقف ہے بڑا کمزور ہے, چھوٹا موقف ہے, کھل کر بولیں کہ فری عمران خان. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دباؤ ہے اب دو طرفہ ہوتا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ اداروں کے اوپر پابندی لگائی گئی اور یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ امریکہ کے لیے ہے, تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نہیں کر رہی, ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت نہیں کر رہی. کچھ لوگ اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان کو حکومت کو بیانیہ مل جائے گا. وہ بائیڈن انتظامیہ ہے, وہی بائیڈن انتظامیہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ الزام لگایا, یہ بات کی کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کے ذریعے پاکستان کے اندر رجیم چینج کروائی. یہ انہی کی حکومت ہے. ابھی ٹرمپ باضابطہ طور پر امریکہ کے صدر نامزد ضرور ہوئے ہیں, منتخب ضرور ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اوت نہیں اٹھایا, ابھی تک ان کی پالیسیز لاگو نہیں ہوئی. لیکن وہ نامزد صدر ہیں. لیکن اس وقت جو حکومت ہے وہ 20 نومبر تک ہے. 20 نومبر کے بعد ٹرمپ آئیں گے, تو ان کی حکومت کے اندر یہ پاکستان کے اوپر جو پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے, اور جو پاکستان کے خلاف ایشوز ہیں وہ یہ پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اب آپ صرف ڈیفرینشیٹ کریں کہ حالات کیسے ہیں. دو ہی بڑی پارٹیاں ہیں امریکہ میں, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس, اور جو دونوں معاملات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر دونوں جماعتیں اب یہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر مقبول جماعت کون ہے, اور جو لابنگ کی گئی تھی باقی مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے, حسین حقانی کے ذریعے سے, یا پھر باقی لوگوں کی جانب سے جو لابنگ کی گئی تھی وہ بھی کامیاب نہیں آ رہی. اب دو طرفہ ایشوز جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے پریشان کن بنتے جا رہے ہیں. تو اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان سے بہتر ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کمیٹی بنا کر بات چیت کی جا رہی ہے, تو اور ایک دوسرا بیک ڈور کے اوپر بھی گفتگو کی جا رہی ہے. محسن نقوی وایا اس کے ذریعے, تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے اور ایک بہترین ڈیل حاصل کی جا سکے. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 4 نومبر کو قانون سازی کی گئی تھی, اور اس قانون سازی کا مقصد یہ تھا کہ جو 3 سال کی سروسز چیفز کی مدت ہے ان کو انہوں نے بڑھا کر 5 سال کر دیا. مطلب یہ کہ سسٹم اگر آئے گا بھی صحیح, امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا بھی صحیح, تو اب انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال کروا دیتے ہیں. لیکن اب یہ اس وقت اس چیز کو ظاہر کر رہا تھا کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے انہیں پتہ ہے کہ اب حالات بگڑنے والے ہیں, کیونکہ اگلے دن امریکہ میں انتخابات ہونے تھے اور 1-2 روز بعد نتائج آ جانے تھے. تو اب حالات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ظاہری اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, دباؤ موجود ہے. اور پھر رچرڈ گرنیل کو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹویٹس ہیں وہ ذاتی حیثیت کے اندر ہیں, تو یہ بات بھی غلط ہے. وہ نامزد ان کے نمائندہ خصوصی ہیں امریکی صدر کے. ایک ٹویٹ ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رائے, 2 ٹویٹس ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو 3-4 درجن سے زیادہ بار ان کا موقف سامنے آیا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ان کی ٹویٹس نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے ریئلائزیشن ہو چکی ہے, پتہ ہے خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوتے بھی ہیں تو کون انہیں سپورٹ کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم ان کو مینیج کر لیں گے محمد بن سلمان صاحب کے ذریعے, سعودی ولی عہد کے ذریعے, وہ بھی کامیابی نہیں ملی اس سارے معاملے میں. پھر اب ایک امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے شاید وہ ہمارے ساتھ ٹھیک رہے گی, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ ہمیں بچا لیں گے یا معاملات ہمارے بہتر چلتے رہیں گے. میرے خیال میں جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان ہے اور وہاں پر ہماری حکمرانی چلتی ہوگی, جیسے
امریکی حکمرانی بھی ویسی اسٹیبلشمنٹ کی چلتی ہوگی جیسے ہماری چلتی، تو ایسا نہیں ہے. آپ نے بے شک فارم 45 کو ختم کر کے فارم 47 والوں کو بٹھا دیا ہے، لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہوا. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں تو وہ جیتے ہیں، تمام تر اقدامات کے باوجود وہ جیتے ہیں. تو وہ تو کہانی الٹا دیں گے. آپ کی یہ جو اپروچ اور سوچ ہے اس میں مطلب یہ کہ کوئی حقیقت کے اوپر مبنی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوششیں اب شروع کر دی گئی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے منت ترلا کر لیا جائے، ان سے NRO حاصل کر لیا جائے، ان سے بیٹر ڈیل حاصل کر لی جائے کہ آپ آئیں تو ہمیں کچھ نہ کہیے گا، اور جو سسٹم چل رہا ہے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یا جو بھی جس طرح کی مثال ہے نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یہ وہی چیزیں حاصل کی جا رہی ہیں کہ شاید کسی نہ کسی طریقے کے اوپر خان صاحب ان کے ساتھ سلوک کر لیں گے. لیکن فی الحال اطلاعات یہی ہیں کہ خان صاحب نہ تو کسی ڈیل کو مان رہے ہیں، وہ نہ ہی کسی اس طرح کی کوئی پیشکش جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو جمہوریت ہے، جو آئینی ترمیم ہے، آئین کی بالادستی ہے، جو مینڈیٹ ہے، اور جو ورکرز جن کو گرفتار کیا گیا ہے بے گناہ ان کو رہا کیا جائے، اور جو الیکشنز غیر شفاف ہوئے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کا ختم کیا جائے. تو کہانی تو بڑی سمپل ہے. خان صاحب اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور وہ ہٹیں گے بھی نہیں. انہیں پتہ ہے وہ جیت رہے ہیں. ہی نوز ایوری تھنگ کہ وہ جیت رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ تمام تر اقدامات، بروٹیلٹی، سارا کچھ کرنے کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جیت رہے ہیں. تو جتنی بھی NRO مانگنے کی کوششیں کی جائیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے. اور یہ جو مذاکرات اگر ہو بھی رہے ہیں تو یہ بھی PTI کی جو ٹیم ہے، یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ طاقتور حلقوں کی B ٹیم ہے، تو یہ انہی کی طرف سے کھیلے گی. اور خان صاحب کا ان کو بخوبی اندازہ بھی ہے. اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کے حوالے سے بھی بڑی سخت قسم کی گفتگو خان صاحب نے پہلے بھی کی تھی اور آج بھی یہی کی ہے. وہ جانتے ہیں کہ کون کس کی طرف سے کھیل رہا ہے. کہ تاج کا ویلاج. مجھے اجازت دیجیے. سلام صاحب کا حامی ناصر.